بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آیا یہ عذاب کا آنا حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ انہیں جواب میں کہیے مجھے میرے رب کی قسم بے شک عذاب کا آنا برحق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہر شخص کے پاس جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کفر پر مرا، اتنا خزانہ ہو جس سے زمین بھر جائے، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں پیش کر دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ مجرم ندامت اور شرمندگی کو چھپائیں گے جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن لو بے شک جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور سن لو بے شک اللہ نے قیامت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا اور بتلایا کہ جب انسان آخرت کی سختیوں کو، آخرت کے عذاب کو، آخرت کی سزا کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر مال ہوتا، خزانے ہوتے جس سے ساری زمین بھر جاتی، اور میں یہ سارا مال، سارے خزانے، ساری دولت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا، یا اللہ یہ لے لیں، اس عذاب سے میری جان چھڑا دیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی سیریس بیماری میں مبتلا ہو جائے، مثال کے طور پہ آنکھ میں ایسی تکلیف پیدا ہوئی، ایسا درد پیدا ہوا، 24 گھنٹے آرام نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ منہ مانگے پیسے لے لیں، میری اس تکلیف کو دور کریں۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے اور وہ ختم ہونے کا نام نہ لے، بندہ جتنا سامنے والا پیسے مانگ رہا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ تو کفر اور شرک کے نتیجے میں آخرت کا جو وبال سامنے آئے گا تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی انسانی سوچ اور سمجھ کے مطابق۔ یعنی سب سے بڑی چیز انسان کے پاس یہی ہے کہ پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے، اور اس کے بعد کیا کرے کہ آپ مجھ سے یہ سب کچھ لے لیں لیکن کیا میری یہ مصیبت اور یہ پریشانی اور عذاب اور یہ سزا چھوٹ جائے، بس میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ جیسے وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہنچا جہاں پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے میری آدھی سلطنت مانگ لے اور مجھے اتنا پانی دے دے، آدھا گلاس، جس سے میری یہ پیاس ختم ہو جائے، تو میں آدھی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کسی اللہ والے نے، سمجھدار نے کہا یہی پانی جسم میں جانے کے بعد باہر نہ نکلے اور جسم تڑپنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ پھر میں باقی آدھی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ اس پریشانی سے میں نکل جاؤں۔ تو کہا پھر ایسی بادشاہت پر کیسا ناز
جس کی قیمت ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے، ایک آدھا گلاس پانی وہ اس کی قیمت بن رہی ہے، اس پر انسان ناز کرے، تو یہ وہاں پر کافر کا حال یہ ہوگا، مشرک کی حالت یہ ہوگی کہ لفتدت بھی، یہ سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں نہیں بتلائی ہے، ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ایسا ہوگا، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایک مفروضہ نہیں ہے، فرض کر لے کہ ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کافر کی حالت اور مصیبت اتنی ہوگی کہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر ظاہر ہے وہاں ساری دنیا کے خزانے کا ایک پیسہ بھی پاس نہیں ہوگا، $1 بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو قیامت جب آئے گی تو پتہ نہیں انسان کے جسم کا کیا کچھ بن چکا ہوگا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ وجود دیا اور دوبارہ اپنے سامنے حاضر کیا، تو یہ انسان کی پریشانی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے مالک ہیں، زمین اور آسمان، اور یہ سارے کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے آج کے دور کے لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ ہمارے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ اس وقت حالات چل رہے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی تیسری طاقت کام کر رہی ہے، اللہ کی قدرت تو اب کمزور ہو گئی ہے، اب یہ زمین اور آسمان کا کنٹرول اور یہ چاند اور سورج کا کنٹرول سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہیں زلزلے لاتے ہیں، کہیں طوفان لاتے ہیں، کہیں بارشیں لاتے ہیں، کہیں زمین پھٹ جاتی ہے، کہیں گرمی بھیجتے ہیں، کہیں سردی بھیجتے ہیں، اب تو سارا نظام یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں بھائی یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری قدرت میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گر سکتا۔ اتنا پانی بھیج دینا، ایسے زلزلے بھیج دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب جیسے کل انڈونیشیا میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، کیسی شدت کے ساتھ آیا ہے، تو یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ رب چاہے تو قیامت کا منظر دنیا میں قائم کر کے دکھا دے، قیامت تو آئے گی جب آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر تمہیں قیامت کا منظر دکھا دیں، نفسا نفسی کا عالم قائم ہو اور ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، یہ اللہ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا الا ان وعد اللہ حق، اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں یہ حق اور سچ ہیں، یہ صرف ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر یقین دہانی کروانے کے لیے بھی بار بار ایسی گفتگو کرنا پڑتی ہے، یعنی انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں کہ اس انسان کو ہماری بات پہ بھی یقین نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ تو صرف بتا دے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا تو اتنا ہی کافی تھا، مگر بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری عملی زندگی کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ یہ اپنا گھر ہے، جیسے کسی کے ہاں جائے نا، پوچھیں جی آپ کا اپنا گھر ہے، تو وہ جب بتائے نا جی اپنا گھر ہے تو سننے والے کو بھی بڑی تسلی ہوتی ہے اور بتانے والے کو بھی بڑی تسلی ہوتی ہے، اپنا گھر ہے۔ یاد رکھیے یہ پوری دنیا اپنا گھر نہیں ہے، یہ کرائے کا گھر ہے۔ جب ملک الموت آئے گا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا صاحب آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اچھا آپ کا اپنا ہے، میں پھر پڑوسی کے یہاں چلا جاتا ہوں۔ اس کے لیے اپنا اور پرایا سب برابر ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال علماء بتلاتے ہیں، اگر مالک مکان کرایہ دار کو نوٹس دے دے صاحب یہ مکان خالی کر دیں، آپ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اب یہ خالی کریں۔ دوسری طرف مالک مکان کا کرایہ دار کا اپنا مکان تیار ہو رہا ہو، اب سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، اس حالت میں یہ کرایہ دار اپنا مال اس کرائے کے مکان پہ لگائے گا یا جو اس کا اپنا گھر بن رہا ہے اس پہ لگائے گا؟ تو کوئی بھی دنیا کا ناسمجھ سے ناسمجھ انسان بھی
اس حالت میں کرائے کے مکان پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا. وہ کہے گا یہ ایک تو مالک مکان نے نوٹس دے دیا ہے، دوسری طرف میرا اپنا گھر بن رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنا پیسہ یہاں ضائع کرنے کی. تو بالکل ہمارا حال یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوٹس بھیج دیا ہے، یہ دنیا خالی کرو، یہاں سے جانا ہے، چلو، اور تمہارے لیے جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، اس کے لیے پیسہ لگاؤ، اس کے لیے نیکیاں کرو. لیکن ہم ایسے ناسمجھ لوگ ہیں، ہم اس کرائے کے مکان کو رنگ کر رہے ہیں، کلر کر رہے ہیں، اس کے دروازے بنوا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی میں اور اپنی چاہت میں اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.